ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا له في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو شرک اور بت پرستی سے روکا، جس کے جواب میں قوم نے آپ کو قتل کی دھمکیاں دیں، یہاں تک کہ آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پراسرار دعوت کے باوجود قوم ایمان نہیں لے آئی۔ آپ کے بھتیجے تھے جو بعد میں اللہ کے نبی بنے، ان کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ آپ کے پاس تھے اور یہ آپ پر ایمان لے آئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام، وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ کو اجازت مل گئی، اور آپ نے اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ دنیا میں سب سے پہلے جس شخصیت نے ہجرت کی، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے اپنے شہر بابل سے ہجرت کی اور براستہ مصر ملک شام کی طرف آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہجرت کا۔ تو آپ بابل شہر سے چلتے ہوئے مصر سے گزر کر ملک شام اور فلسطین پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہائش گاہ بنا دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ آپ کی دوسری اہلیہ محترمہ تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اپنے اس شیرخوار بچے کو اور اس کی والدہ کو چھوڑ کر آ جائیں ہمارے حکم پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رہبر ہیں اور لے کر چل رہے ہیں، کہاں رکنا ہے کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں کہیں گے وہاں جا کر روک دینا۔ تو جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، اس وقت بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل بیابان جنگل، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی کچھ بھی نہیں یہاں پر آ کر آپ نے چھوڑ دیا۔ اس بچے کے پیدائش کے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی سے اولاد عطا فرمائی، جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال ہو چکی تھی، بعض روایات میں ہے کہ 120 سال ہو چکی تھی،
اور حضرت اما سارہ علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، دونوں بڑھاپے میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی۔ خوشخبری آ گئی کہ ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس کا نام اسحاق ہوگا۔ بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی اور نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام اسحاق ہوگا۔ اور دوسری طرف جب یہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں ملک شام فلسطین، تو اردن شہر کے مشرق کی جانب کچھ بستیاں تھیں، جو سب سے مرکزی بستی تھی اس کا نام تھا سدوم، سین دال واو میم۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ آپ نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دی۔ یہ قوم بہت بڑی تاجر تھی، تجارتی سرگرمیاں ان کی بہت دور دراز تک دوسرے ممالک تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ لوگ بہت بڑی بڑی خرابیوں کے اندر مبتلا تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ جہاں بڑی بڑی خرابیاں تھیں، ان میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی، ہم جنس پرستی مردوں کے ساتھ بد فعلی کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری خرابی یہ تھی کہ ڈاکو تھے، مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم والوں نے بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ فرشتوں کی ایک جماعت انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر ان کو خوشخبری عطا کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام ہوگا اسحاق۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا اسحاق عطا فرمائیں گے، اور اس سے اگلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوتا بھی عطا فرمائیں گے جو ان کا آگے بیٹا ہوگا، اس کا نام ہوگا یعقوب، اور دونوں نبی ہوں گے۔ یہ ساری خوشخبریاں سنا دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بھئی آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کہ یہ پوری جماعت آئی ہے، مجھے خوشخبری دینی تھی تو ایک فرشتہ کافی تھا آ جاتا، یہ پوری جماعت کس مقصد کے لیے آئی؟ کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ وہ اللہ کے پیارے خلیل تھے، سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی راز ہے پیچھے۔ انہوں نے بتایا، جی ہم یہ پاس آپ کے علاقہ ہے بستی سدوم، وہ قوم والے بڑے ظالم بن چکے ہیں، ہم ان کے اوپر عذاب لے کر آئے۔ آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ وہاں تو ہمارے بھانجے لوط بھی ہیں، وہ نبی ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہمیں پتہ ہے، ان کو بچا لیا جائے گا، ایمان والوں کو بچا لیا جائے گا، اور باقی سب آج ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ انسانی شکل میں خوبصورت حسن و جمال لے کر یہ بستی سدوم میں داخل ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ اب لوگوں سے پوچھا، بھی حضرت لوط علیہ السلام کا گھر کون سا ہے؟ جو بھی دیکھتا، وہ تو لوگ حسن و جمال کے دیوانے تھے، وہ ان کے پیچھے لگ گئے کہ یہ مہمان آئے ہیں، ہم ان کو لوٹیں گے اور ان کے زیادتیاں کریں گے ان کے ساتھ۔ یہ چلتے چلتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، تو وہ قوم والے پیچھے آ گئے، انہوں نے آ کے دروازے بجانے شروع کر دیے اور بہت پریشان کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، بہت منت سماجت کی کہ میرے مہمان ہیں، اور دل بہت زیادہ غمگین ہو گیا۔ یہ جو قافلہ آیا تھا، اس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم عذاب لے کر آئے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ راتوں رات نکل جائیے ایمان والوں کو لے کر، اور ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق لے کر ان کو نکل گئے۔ ان کی جو اہلیہ تھی وہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی، کفر پر تھی۔ دو نبی ایسے ہیں
کہ جن کی بیوی ایمان والی نہیں رہی اور وہ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کے اندر ہلاک کر دی گئی، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ فآمن لہ لوط، پھر مان لیا ان کو لوط نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، ان پر ایمان لے آئے۔ وقال، اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، جہاں میرا رب حکم دے گا میں اس طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، گھر بار چھوڑ دیے۔ انہ هو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب فرشتے آ گئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق، وَيَعْقُوب، اور یعقوب، پہلے بیٹا اسحاق اور اس کے بعد پوتا یعقوب۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر عطا فرما دی کہ اپنے بیٹے کی جوانی دیکھی، پھر شادی دیکھی، پھر ان کے آگے اولاد بھی دیکھی، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، پھر اس کو اللہ نے جوان بھی کیا، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، تو پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور دونوں کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ دیکھیں کہ فرشتے آئے ہیں زمین پر، اور فرشتے بھی عام نہیں، فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ ہیں، اور جو 4 بڑے فرشتے ان میں 3 روئے زمین پر پہنچے ہیں آج، ایک خوشخبری لے کر اور ایک بری خبر لے کر، ایک اچھی خبر ایک بری خبر۔ اچھی خبر کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، اور بری خبر کیا ہے، ایک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اچھی خبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج یہ خبر دے رہے ہیں، اچھی خبر پہنچا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی قوم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور بری خبر کیا ہے، ایک بہت بڑی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جا رہا ہے۔ کس قوم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی؟ بنی اسرائیل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اسحاق، اور ان کو آگے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، ان کی آگے اولاد ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلاتی۔ اور یہ بنی اسرائیل کی قوم وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد میں سارے کے سارے نبی، 70,000 سے زیادہ نبی اس خاندان سے آئے، بنی اسرائیل۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکومت، سلطنت، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں چلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب اسی کے فرد ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور دوسری طرف وہ شیرخوار بچہ جس کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر آئے تھے، ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ان کے خاندان میں نبوت آگے نہیں چلی۔ آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں بھیجا، بنی اسماعیل کا خاندان۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد سبھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ایک طرف بنی اسرائیل کی لڑی ہے اور ایک طرف بنی اسماعیل کی لڑی ہے۔ بنی اسماعیل میں آخر میں نبی آئے ہیں جو پوری کائنات کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء علیہ السلام۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق بھی اور یعقوب بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ڈال دیا، بنا دیا ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ، والکتاب، اور کتاب کا سلسلہ، نبوت بھی دی اور کتاب بھی دی۔ کتاب کہ وہ جو رسول تھے اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں آسمانی عطا فرمائیں۔
وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دیا ان کو ان کا اجر دنیا میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائشیں ڈالیں، امتحان آئے، اور ان امتحانوں میں پاس ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کا ثواب دنیا میں بھی دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے شمار کیے جائیں گے، نیکوکاروں میں شمار کیے جائیں گے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا کہ جو بندہ ہماری آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، ہماری فرما برداری کرتا ہے، ہماری ایک ایک بات مان کر چلتا ہے، ہمیں راضی رکھ کے چلتا ہے، ہم اس کو دنیا میں بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کو نیکوکاروں میں شمار کر لیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کچھ عطا فرمایا؟ اللہ نے ان کو امام بنا دیا، ایسا امام بنایا کہ آج یہودی مذہب کے لوگ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی مذہب کے لوگ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہاں تک کہ مکے کے مشرکین جو کہ بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ یعنی ہر ایک کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرما دی کہ سب ان کو اپنا سربراہ بنانا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عطا فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کا اجر ان کو دنیا میں بھی عطا کر دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم کو، انکم لتأتون الفاحشۃ، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم والوں کو کیا کہا کہ لتأتون الفاحشۃ، تم آتے ہو بے حیائی کی طرف، ایسی بے حیائی، ایسا برا کام، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں کیا تم میں سے اس کام کو کسی نے بھی جہان میں، ایسا برا کام کسی نے جہان میں آج تک نہیں کیا جو تم کرتے ہو۔ وہ برا کام کیا تھا؟ ہم جنس پرستی تھی، مردوں کی مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم دوڑتے ہو مردوں کے اوپر، مردوں کے اوپر دوڑتے ہو، کہ مردوں کے اوپر فریفتہ ہو، ایک غلطی۔ دوسری، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستہ کاٹتے ہو، راستہ کاٹنے سے مراد ڈاکہ ڈالتے ہو، راستے کے اوپر بیٹھ جاتے اور آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور ایک تیسری خرابی یہ کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور کرتے ہو اپنی مجلس میں برا کام، یعنی علل اعلان مجلس میں گناہ کرتے ہیں۔ گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن اگر اس گناہ کو کسی کے سامنے کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس پر گواہ بنایا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ گواہی پیش کی جائے گی کہ اس نے میرے سامنے یہ گناہ کیا تھا۔ گناہ الگ ایک جرم ہے، اور دوسرا جرم ہے کہ کسی کے سامنے اس کو کرنا، اور پھر سامنے کیا، یہ قوم اتنی بدترین تھی کہ یہ بھری مجلس کے اندر گناہ کیا کرتے تھے۔ اب بھری مجلس میں کیا گناہ کرتے تھے؟ ایک گناہ یہ تھا کہ یہ پیالہ ایک ان کے پاس ہوتا اور اس میں کچھ کنکریاں ہوتی، جو مسافروں کے چلنے کے ایک راستہ ہوتا تھا، اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا زیادہ، یا اونٹ ساتھ ہوتے تھے، قافلہ جا رہا ہے اور بیٹھ کے کنکریاں ان کو مارنی شروع کر دی، جس بندے کو جس کی کنکری لگ جاتی وہ اسی کا ہی سمجھا جاتا اور اس کو وہ اٹھ کے لوٹ لیا کرتا تھا، بھری مجلس کے اندر اس کو لوٹ لیتا اور اس کی عزت برباد کر دیتا۔ یہ ایسے بدترین اور غلیظ ترین لوگ تھے، اور یہ جانوروں کو لڑایا کرتے تھے، کبوتر اڑایا کرتے تھے، کبوتر بازی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، مرغے لڑاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ کام، یہ وہ کام جن کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور جھنجھوڑا کہ یہ غلط کام ہے،
آج وہ ایک ایک کام چن کر ہماری قوم کر رہی ہے. کوئی کبوتر اڑا رہا ہے، کوئی مرغے لڑا رہا ہے، کوئی کتوں کی لڑائی کرا رہا ہے، اور کوئی کتے اور ریچھ کی لڑائی کرا رہا ہے، اور کوئی جناب جانوروں کو، بھینسوں کو آپس کے اندر لڑا رہا ہے، کوئی اونٹوں کی لڑائیاں کروا رہا ہے. گناہ دو قسم کا ہے. جرم کرنا بھی گناہ ہے اور اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے. جو لڑائیاں کراتے ہیں وہ تو مجرم ہیں. وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے کہ بے زبان جانوروں کو لڑاتے رہے اور اس کی کیا کیا سزائیں ہوں گی. بہت بڑی پکڑ ہوگی. اور جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی برابر کے جرم کے اندر شریک ہیں. خواہ وہاں مجلس میں جا کر دیکھنا یا آج موبائل پر اور ٹی وی کی سکرین پر یا کمپیوٹر کی سکرین پر ایسی لڑائیاں دیکھنا، یہ سب کی سب اسی جرم کے اندر آتی ہیں جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی. اب حضرت لوط علیہ السلام نے گنوائے، بھئی یہ بھی تمہارا برا کام، یہ بھی تمہارا برا کام، یہ بھی تمہارا برا کام. بجائے اس کے کہ ان کی بات مانتے، فما کان جواب قومہ، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے، ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، اگر واقعی سچ بول رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور ہمیں پکڑ لے گا، تو لاؤ اللہ کا عذاب اور ہمیں پکڑ لو. اور دوسرے مقام پر قرآن پاک نے کیا ذکر کیا کہ دھمکیاں دینے لگے کہ یہ آ گیا بڑا پاک صاف، خود گندے کام کر رہے ہیں اور بری حرکتیں کر رہے ہیں، اور وقت کے نبی کو تانے دینے شروع کر دیے، یہ آ گیا بڑا پاک صاف، نکالو اس کو ہماری بستی سے. نعوذ باللہ من ذالک. آخر حضرت لوط علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہنے لگے اے میرے رب مدد کر دے میری اس فاسد قوم کے سامنے. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور ظلم سے ظلم کرتے رہے، یا اللہ ہماری مدد کر دے. ولما جاءت رسلنا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر. خوشخبری کیا؟ بیٹے اسحاق کی خوشخبری اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری. قالوا، کہنے لگے، انا مہلکو، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی ہذہ القریہ، ان بستی والوں کو، ان اہلہا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے ظالم بن چکے ہیں. بستی والوں کو ہلاک کرنے والے، کیونکہ یہاں کے رہنے والے ظالم بن چکے ہیں. قال، عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان فیہا لوطا، ان میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، کہنے لگے ہم زیادہ جانتے ہیں کہ کون اس میں ہے، ہمیں پتہ ہے. لننجینہ، ہم بچا لیں گے ان کو، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں. بیوی ان کے پکڑ لی جائے گی اور وہ پیچھے عذاب کے اندر ہلاک کر دی جائے گی، اور باقی جو ایمان والے وہ بچ جائیں گے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں بیٹیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ایمان والی تھیں، اور والدہ ہلاک کر دی گئی. اب یہ آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد. ولما، اور جب، انجاءت، یہ کہ آ گئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، لوطا، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، سیء بہم، وہ ناخوش ہوئے ان کو دیکھ کر. ناخوش کیسے ہوئے؟ کہ یہ اتنے حسن و جمال والے مہمان آئے ہیں، اب وقت کے نبی ہیں، چونکہ انسانی شکل میں فرشتے آئے، پہچان نہیں سکے کہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، انہوں نے سمجھا کوئی مہمان آئے. تو لوطن سیء بہم، ناخوش ہو گئے ان کو دیکھ کر. وذاق بہم ذرعا، اور تنگ ہو گیا ان کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا، بہت پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، کیونکہ قوم والے پیچھے لگ چکے تھے کہ اب قوم والے مہمانوں کے ساتھ کیا حشر کریں گے، میں اکیلا کیا کروں گا ان کے سامنے. بہت پریشان ہوئے. جب پریشانی بڑھی، وقالو، تو وہ مہمان کہنے لگے، لا تخف، آپ گھبرائیے نہیں، خوف نہ کیجیے، ولا تحزن، اور غم بھی نہ کیجیے. انا منجوک، انہوں نے ظاہر کر دیا اپنا آپ کہ ہم تو جناب عذاب لے کر آئے ہیں، اب اللہ کے فرشتے ہیں. انا منجوک، ہم نجات دیں گے،
बचा लेंगे आपको, व अहलका, और आपके घर वालों को। यहाँ घर वालों से मुराद है ईमान वाले। इल्ला इम्राअतक, मगर तेरी बीवी, कानत मिनल गाबिरीन, वो रह जाएगी पीछे रहने वालों, उसको हलाक कर दिया जाएगा। इन्ना मुनजिलून, बेशक हमने उतारनी है, अला अहली हाज़िहिल क़रिया, इन बस्ती वालों पर, रिजज़न, एक आफत, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि ये नाफरमान कौम, इन्होंने नाफरमानी की हद कर दी, इसलिए अब अल्लाह के हुक्म से हम इस कौम पर एक आसमान से आफत उतारने वाले हैं, जिसकी वजह से इनको हलाक कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। वलक़द तरकना मिन्हा, और अलबत्ता तहकीक फिर अल्लाह ताला ने उस बस्ती के ऊपर क्या अजाब नाज़िल किया कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जो पूरी की पूरी बस्तियां, 5 बड़ी बस्तियां थी जिनमें मरकज़ सदूम था, और बाकी उसके अलावा इर्द गिर्द सारे के सारे शहर, 4-5 लाख की तादाद उनकी, तो उस सारी की सारी बस्तियों को एक टिकिया की सूरत में ज़मीन से, जिस तरह एक दरख्त को उखाड़ कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, इसी तरह पूरी टिकिया की सूरत में उस ज़मीन मट्टी समेत उसको यहाँ से उखाड़ लिया, और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी हथेली पर रख के वो आसमानों के करीब ले गए, वहाँ से उलट कर उन बस्तियों को नीचे फेंक दिया, और ऊपर से अल्लाह की तरफ से पत्थरों की बारिश की गई। ये अजाब आया, और नीचे समुंदर था, कुछ वहाँ गिर गया, कोई किधर गिर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। और जो समुंदर था जहाँ पर वो आकर नापाक लोग, गंदे लोग गिरे, वो समुंदर भी जहरीला बन गया, बहरे मैयत, ऐसा जहरीला बन गया कि आज तक उसके अंदर कोई जानदार चला जाए तो जिंदा नहीं बचता, इतनी खौफनाक जगह है वो। अल्लाह उसका तज़किरा फरमा रहे हैं, वलक़द तरकना, अलबत्ता ताकीक हमने छोड़ रखा है, मिन्हा आयतन बय्यिनतन, उनके आयतन निशानी, बय्यिनतन ज़ाहिर, नजर आने वाली, लिक़ौमिन, ऐसी कौम के लिए, याक़िलून, जो समझती है। मक्का मुकरमा में चूँकि कुरान पाक नाज़िल हुआ, और मक्का मुकरमा के लोग जब मुल्क शाम जाया करते थे तिजारत के लिए, तो रास्ते में ये बस्तियाँ आती थी और बहरे मैयत से गुजर कर जाते थे। अल्लाह ताला उनको फरमा रहे हैं कि हमने तो निशानियाँ सारी सामने रखी हैं ताकि लोग इनको देख कर इबरत हासिल करें और अल्लाह ताला को याद करें और गुनाहों से बच जाएं। लेकिन जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे वही बचता है, वरना आज भी लोग वहाँ जाते हैं, इबरत हासिल करने के लिए नहीं जाते, वहाँ सैर व तफरी करने के लिए जाते हैं, और मूवियाँ बनाकर और तस्वीरें बनाकर सैर व तफरी करके उसको जनाब मीडिया के ऊपर चढ़ा के और सारा अपना दिखाकर वो वापस अपने घरों को चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह की इतनी बड़ी पकड़ आई थी। अल्लाह ने तो ये जगह बनाई है इबरत हासिल करने के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसे मकाम से गुजरते, सहाबा को फरमाते जल्दी जल्दी गुजर जाओ, ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह की पकड़ आई थी, तो गज़बनाक गुस्से वाला मकाम है, इसलिए जहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।